بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمات دليل الانسداد. إن الدليل المعروف بدليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن في الأحكام أي ظن كان أدى الظن الثابت فيه على نحو القطع عدم جواز العمل به كالقياس مثلا. کل جب ظن خاص اور ظن مطلق کی تعریف کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ ظن خاص اس ظن کو کہتے ہیں کہ جس کی حجیت کے اوپر یا جس کے اعتبار کے اوپر جو ہے وہ کوئی معتبر دلیل، کوئی خاص دلیل جو دلالت کرتی ہو غیر دلیل انسداد. یعنی اگر آپ پوچھیں کہ اس ظن پر عمل کرنے آپ کیوں عمل کر رہے ہیں تو جواب کیا ملے؟ غیر دلیل انسداد. یعنی یہ نہ کہیں کہ چونکہ علم کا راستہ بند ہے چنانچہ ہم ظن پر عمل کر رہے ہیں. نہیں. ہاں، اگر یہ جواب مل رہا ہے تو یہ کون سا ظن ہوگا؟ یہ ظن مطلق کہلائے گا. ٹھیک ہے، ظن مطلق. انہوں نے کہا تھا اس کو ربط کے لیے ہمیں آخری سے بحث ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ظن مطلق سے بحث کرنے کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات کہی تھی انہوں نے، کہا تھا کہ ظن مطلق پر کی نوبت کب آئے گی؟ جب باب علم یا باب علمی جو کیا ہو منسد ہو، ہے نا. جب باب علم اور باب علمی منسد ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جب آپ کو قطع حاصل نہ ہوتا ہو، جب آپ کو ظن خاص حاصل نہ ہو تو اس وقت نوبت آتی ہے کس کی؟ ظن مطلق کی. مصنف نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ چلے باب علم منسد ہے، اس بات کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں یرحمکم اللہ، کیونکہ ابھی جو ہے وہ کیا ہے، مثلا غیبت کا زمانہ ہے تو باب علم منسد ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ لیکن کہا تھا کہ بعض ظنون خاصہ کے اعتبار کے اوپر دلیل قطعی قائم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ باب علم گرچہ منسد ہے لیکن باب علمی کھلا ہے. ٹھیک ہے. اور باب علمی کے ہوتے ہوئے، اور باب علمی کیسے کھلا؟ وہی کیونکہ بعض حدیث و روایات ہیں کہ جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جن سے آپ کو اگر یقین نہ ہو، چونکہ کہا تھا کہ یہ جو روایات ہیں سب کی سب یقین آور نہیں ہیں، لیکن جملہ آباد میں یہ بھی کہا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کو سب آپ رد کر دیجئے، ہے نا. کیا کہا تھا کہ بعض کا اعتبار ہے، یعنی بعض سے جو ہے وہ جو بعض متواتر حدیثیں ہیں، جس میں صاحب کو آیت حدیث غدیر، تو اس سے ولایت مولا کائنات جو ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ باب علم گرچہ منسد ہے لیکن باب علمی کھلا ہوا ہے. اور پھر کیا کہا تھا کہ باب علمی کے ہوتے ہوئے نوبت باب اس تک یعنی ظن مطلق تک نہیں پہنچتی ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم ظن مطلق کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. پھر آخر میں ایک بات کہی تھی، کہا چونکہ ایسا نہ ہو کہ طالب علم پہلی کتاب ہماری ہی پڑھ رہا ہے اور ظن مطلق اصلاً ہے کیا، دلیل انسداد ہے کیا، اس سے وہ ناواقف رہے. چنانچہ ہم مقدمات دلیل انسداد، یعنی وہ لوگ کہ جو انسداد کے قائل ہیں اور ظن مطلق کی طرف پر عمل کرتے ہیں یا ان کے مقدمات کیا ہیں، اس کو ہم ذرا سا مختصراً بیان فرمائیں گے. چنانچہ یہ ذکر کرنے لگے کہ وہ مقدمات کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے دلیل انسداد کا سہارا لیا ہے اور ظن مطلق پر یعنی ظن کے اعتبار کے اوپر دلیل انسداد سے جو کیا ہے استدلال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ 3 اور 4، ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ مقدمات ہیں، لیکن اگر آپ بقیہ کتابوں میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو اہم چیز ہے، جو رکن ہے، جو عمدہ ہے دلیل انسداد کا، وہ یہ ہے کہ نحن لسنا کالبہائم. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہمارا لا ہے، پہلے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ ہم اچھی طریقے سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے اس بات کا کہ ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمیں علم تفصیل نہیں، علم اجمالی اس بات کا ہے کہ ہمیں اللہ نے بس یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم پر کچھ تکلیفات رکھی ہیں، کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو ہم پر حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم مکلف ہیں، اس چیز کا ہمیں کیا ہے؟ علم اجمالی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہا کہ ہم بہائم کی طرح نہیں ہیں، جانوروں کی طرح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے؟ ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے. تو
تو اس طرح سے کہا کہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک اور بات کہی، وہ کیا جو کہتے ہیں کیا کہ جو باب علم اور علمی ہے وہ منسد ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کہیں گے کہ باب علم اور علمی منسد ہے، اور جب یہ کہیں گے کہ باب علم اور علم منسد ہے تب جا کے نوبت آ جائے گی اس پر ظن مطلق کی طرف. تو سب سے پہلے مقدمے میں کیا کہا کہ ہم کیوں انسداد کے قائل ہیں، ہم کیوں ظن مطلق قائل، اس لیے کہ چونکہ باب علم اور علمی منسد ہے. دوسرے مقدمے میں کیا کہا کہ یہ کہا کہ ہمیں یہ علم اجمالی ہے اس بات کی کہ ہم پر کچھ احکام واقعیہ ہیں، ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرے مقدمے میں کیا کہا، تیسرے مقدمے میں یہ کہہ رہے ہیں، اچھا وہ دوسرے ہی مقدمے میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم اجمالی ہے تو ہم اسے، جب علم اجمالی ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم بہائم کی طرح، جانوروں کی طرح، بچوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی ہم پر تکلیف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہنے کہ ہم اصالۃ البراء ہر چیز میں جاری نہیں کر سکتے، یہ جب تدبیر کریں گے تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کر لیں گے. تیسرا مقدمہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ باب علم اور علمی منسد ہے، پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ کیا کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے مقدمے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم پر احکامات ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے 4 راستے ہیں. ٹھیک ہے. 4 راستوں میں سے کوئی 5واں راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. پہلا راستہ کیا ہے کہ ہم تقلید، جب ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ باب علم منسد ہے، تو کہا کہ جب باب علم منسد ہے تو ہمارا پہلا راستہ یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل نہیں کر سکتے یا علمی بھی منسد ہے تو ہم کیا کریں، وہ جو انفتاحی ہے ہم اس کی تقلید کر لیں. ٹھیک ہے. ان سب کا جواب مصنف نے دیا، مختصراً آپ کو بیان کریں. کہا کہ پہلا راستہ، پہلا حل یہ ہے کہ بھائی جب ہم پر تکلیف واجب ہے تو ہم کیا کریں، ہم کسی انفتاحی کی، وہ جو انسدادی ہے وہ کیا کرے، تقلید کرے کس کی، انفتاحی کی. ٹھیک ہے. کہنے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسدادی ہے اس کے نظریے کے مطابق انفتاحی غلطی پر ہے. ٹھیک ہے. اور مقلد کسی ایسے کی تقلید نہیں کر سکتا کہ جس کے بارے میں وہ جان رہا ہے کہ یہ غلطی پہ ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو کیا یہ راستہ نہیں ہو سکتا. دوسرا حل یہ کیا ہے، دوسرا حل یہ کہ ہم ہر مسئلے میں کیا کریں، احتیاط کریں. جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ تکلیف ہے تو اس تکلیف سے کب ہم بری ہوں گے، تو کہا کہ ہم احتیاط کر لیں. اور احتیاط کا راستہ کیا ہے، مثلا جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلوب مولا ہو، آپ اس کو ترک نہ کیجیے، اس کو انجام دے دیجیے. ٹھیک ہے. ہاں، کہہ رہے کہ اچھا یہ راستہ صحیح ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں ہم، تو کہہ رہے کہ ایسا کرنا کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ احتیاط. کہہ رہے کہ احتیاط ٹھیک ہے، آپ 1-2 مسئلہ ہو تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. زندگی میں کسی موڑ پر کسی کو قبلے کا نام علم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم چاروں طرف جو کیا کرو، نماز پڑھ لو. لیکن یہ کہ ہر مسئلے میں آپ کسی کو حکم دے کے احتیاط کرو، یعنی وہ روزانہ ہر وقت 5 وقت کی نماز جو ہے احتیاط کی صورت میں پڑھے، یا اس کے علاوہ ہر مسئلے میں، تو یہ کہ یہ باعث عسر و حرج ہے کہ جو قوی ہے. تکلیف میں اس چیزوں کو نہیں خیال رکھا جاتا. ٹھیک ہے. تو ہم احتیاط بھی نہیں کر سکتے. 4 راستے ہیں، 2 راستے نہیں، یعنی ہم یہ دوسرا راستہ، احتیاط کا راستہ باعث عسر و حرج ہے، مکلف نہیں کر سکتا. تیسرا راستہ کیا ہے کہ ہم اصل عملی کی طرف رجوع کریں، یعنی جو اصول عملیہ ہے. یعنی مثال طور پر آپ کو کسی تکلیف کے بارے میں ہو رہا ہے، آپ اصالۃ البراء جاری کر لیں، اصالۃ الاحتیاط جاری کر لیں، اس طرح کی چیزیں. اچھا، کریں یہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تیسرا راستہ یہ کون کہ یہ سب کس کی باتیں ہیں جو اب تک پڑھ رہے ہیں، یہ سب انسدادیوں کی باتیں. جی، یعنی ان کو ثابت کرنا ہے کسے، اس کو، یعنی زن کے اوپر عمل کرنے کو، کہ ہم زن پر عمل کریں گے. انہوں نے کیا کہا کہ پہلے کہا کہ باب علم اور علمی منسد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب مطلب کیا ترتیب کے اعتبار سے ہے. آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، البتہ عبارت نہیں پڑھی تو غور کرنے کی کیا بات ہے. کہا تھا کہ یتألف من مقدمات، یہ تألف ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی ان میں سے ہر مقدمے کا ہونا ضروری ہے، کسی ایک کا بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب، باب علم اور علمی منسد ہوگا تب آپ زن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہا کہ ہاں ہمیں اس بات کا ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہم کیا ہیں، مکلف ہیں. اب جب ہم مکلف ہیں تو بھائی ہمارا ذمہ کیسے بری ہو، تو کہا کہ 4 راستوں میں سے آپ کچھ کیجیے. یا تو تقلید کیجیے جو نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، یا تو احتیاط کیجیے، کہا احتیاط سے اصول حرج لازم آ رہا ہے، یا تیسرا راستہ کیا ہے اصول عملیہ، اصول جاری کیجیے، کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، اصول جاری نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اصول جاری کرنے میں کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا کہا، اصول اگر مثال طور پر آپ اصالۃ البراء جاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ ہر مسئلے میں اگر اصالۃ البراء جاری کرنے لگے تو اس سے کیا لازم آئے گا، اس سے لازم مخالفت قطعیہ لازم آئے گی۔ ابھی ایک تھوڑا سا غور طلب بات ہے، اگر کیا کہا انہوں نے، کہا کہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اصول عملیہ جاری کر لیں، برات جاری کر لیں، احتیاط جاری کر لیں، تخیر جاری کر لیں، کہہ رہے کہ اگر یہ برات کا راستہ آپ برات کو اختیار کریں گے ہر مسئلے میں تو کیا ہوگا، اس سے مخالفت قطعیہ لازم ہے۔ یہ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر آپ کو جمعے کے دن، ٹھیک ہے، دو چیزوں میں امر دائر ہے، یا تو آپ اس بات کو یعنی یا تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز واجب ہے جمعے کو، یا پھر ظہر کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ اصالۃ البراء جاری کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کو کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ نے اصالۃ البراء جاری کر کے نہ جمعے کی نماز پڑھی نہ ظہر کی نماز پڑھی، تو اب یہ بتائیے آپ نے یہاں پر مخالفت قطعیہ نہیں کیا، نہیں حتمی مخالفت، یعنی اگر آپ نے جمعے کے دن براعت جاری کر کے نہ ظہر کی نماز پڑھی نہ جمعے کی نماز پڑھی تو کیا آپ نے مخالفت کی یا نہیں کی؟ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حتماً ہم نے کیا ہے مخالفت کی ہے امر مولا کی، کیوں؟ اس لیے کہ امر مولا دائر تھا یا تو جمعے میں یا پھر ظہر میں، آپ نے کیا کہ دونوں میں سے کسی کو نہیں پڑھا، مطلب کیا کہ حتماً آپ نے مخالفت کی ہے، بات واضح ہے؟ یا اسی کے برعکس کر لے، آپ نے کیا کیا، احتیاط کے طور پر دونوں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ایک دونوں کو واجب کی نیت سے پڑھ لیا، تو یہاں پر بھی آپ مخالفت قطعیہ کے مرتکب ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن آپ سے دو نماز علی نحو الوجوب مطلوب نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، دو نماز کو علی نحو الوجوب پڑھا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اصالۃ اصول عملیہ جاری کریں گے تو اس سے مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے، سمجھیے بھی۔ اب یہ تین راستے ہیں، کہ تینوں میں ہر تو ایک راستہ بچتا ہے، وہ کیا کہ بھائی الرجوع الی الظن، کہ بھائی جب باب علم اور علم نسبت ہے تو آپ اس کو اختیار دے دیں، جو اس کو ظن ہو رہا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے، قیامت میں چل کے جو ہے کیا ہے پروردگار عالم جب سوال کرے تو اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے دے دے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ ہم ظن کے اوپر عمل کریں، آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، استدلال کیا ظن کے اوپر عمل کرنے کو، ٹھیک، اس طرح کو کیا کہتے ہیں مقدمات دلیل انصاف۔ اس کے بعد یہ چاروں کو رد کیا ہے جو تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں، عبارت دیکھیے، کہ ان الدلیل المعروف بدلیل الانسداد یتألف من مقدمات اربعہ اذا تمت یترتب علیہا حکم العقل بلزوم العمل بما قام علیہ الظن فی الاحکام ای ظن کا، کہ جو دلیل معروف ہے، یعنی وہ دلیل کہ جو دلیل انسداد کے نام سے معروف ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، کہہ رہے وہ چار مقدمات سے مؤلف ہے، مل کر بنتی ہے۔ اذا تمت میں ہیا کی ضمیر کسی سے پلٹے گی، اگر یہ چار مقدمات جو ہیں وہ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر تمام ہوں گے تو کیا ہوگا، یترتب علیہا حکم العقل بلزوم العمل بما قام علیہ الظن فی الاحکام، تو اس پر کیا مترتب ہوگا، حکم عقل مترتب ہوگا اس بات کے اوپر کہ آپ کو جس چیز کا ظن ہوا ہے آپ اس کے مطابق، آپ اس کے ملزم ہو جائیے، یعنی اسی کے مطابق عمل کیجیے احکام میں سے، یعنی جو حکم آپ کو حاصل ہو رہا ہے ظن کے مطابق آپ اس پر عمل کریں، چاہے ایو ظن کا، جو بھی ظن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس سے کیا دیکھیے گا، اب اس سے کیا یہ ثابت ہوگی، حتیٰ قیاس اور استحسان پہ بھی عمل کر لیں ہم، اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر چار مقدمے موجود ہیں، ٹھیک ہے، دلیل انسداد کے طور پہ، تو آپ ہر ظن آپ کے لیے حجت ہو، تو کہیں گے نہیں، حتیٰ دلیل انسداد والے بھی کیا ہے قیاس اور استحسان کو معتبر نہیں سمجھتے، اس عبارت سے اس کو خارج کر رہے ہیں۔ ادا الظن ثابت فی علی نحو القطع عدم جواز عمل به کالقیاس مثلا، ہاں سوائے، ہاں کہہ رہے ہیں ہماری اس دلیل سے ہر ظن کی حجت ثابت ہو جائے گی، اعتبار ثابت ہے، سوائے ان ظنون کے کہ جن کے اوپر دلیل قطعی ثابت ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، بات واضح ہے۔ تو اب اگر اس کو سمجھنا ہے تو بہت مختصر آپ کو عرض کروں کہ اگر اس عبارت پڑھنے کے بعد گویا کہ ہمارے پاس تین طرح کے ظنون ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک ظن
وہ ہے کہ جس کے اعتبار اور جس کی حجیت کے اوپر دلیل قطعی قائم ہے. ٹھیک ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ظنون کی بحث کر رہے ہیں یا امارات کی جو بحث کر رہے ہیں ہم اس زن کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ زن معتبر ہے، زن حجت ہے، کون سا زن؟ وہ زن کہ جس کے اوپر دلیل قطعی موجود اس حجت پہ. اسی کے برعکس کر لیجئے، بعض وہ ظنون ہیں کہ جن کے بطلان کے اوپر کیا ہے؟ دلیل قطعی موجود ہے، جیسے استحسان اور قیاس وغیرہ، جس پر سنی عمل کرتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے ہیں. بات واضح ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک اور زن ہے کہ جو زن مطلق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نَذْكُرُ بِالِاخْتِصَارِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ. آئیے سب سے پہلا مقدمہ وہ کیا کہ دعویٰ انسداد باب العلم والعلمی، یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ باب علم اور علمی جو ہے کیا ہے؟ وہ منسد ہے. ابھی باب علم کیا ہے، باب علمی کیا ہے، یہاں پر انشاءاللہ واضح ہے. ٹھیک ہے. باب علم سے باب قطع ان سب کو مراد لیا، باب علمی سے ظنون خاصہ کو مراد لیا. ٹھیک ہے. ہاں کہہ رہے انسداد باب العلم والعلم فی معظم ابواب الفقہ فی اصول المتاخرہ عن عصر ائمتنا علیہ السلام. کہہ رہے آج کے زمانے میں جو کہ ائمہ معصومین سے متاخر زمانہ ہے، آج کا زمانہ غیبت کا زمانہ ہے، کہ اس زمانے میں آپ دیکھیے تو کیا ہے؟ باب علم جو کیا ہے؟ باب علم اور علمی دونوں منسد ہیں. دیکھیے یہیں سے مصنف کو سب سے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو عمدہ بحث ہے دلیل انسداد کے طور پر وہ یہی والا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کیا کہ باب علم اور علمی منسد ہے. مصنف یہیں سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ باب علم منسد ہے تو ہم تو قبول کرتے ہیں، لیکن باب علمی منسد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس یہیں سے انہوں نے اس کو رد کر دیا. وقد علمت ان، دیکھیے خود اس بات کو کہہ رہے ہیں، وقد علمت ان اساس المقدمات كلها هي هذه المقدمات. گرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 مقدمے ہیں، 3 مقدمے ہیں، یا بعض نے اس سے بھی بڑھا کر پیش کیا ہے، کہہ رہے گرچہ اس میں ہے، لیکن کہہ رہے کہ اساس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم کیوں زن پر عمل کرتے ہیں؟ چونکہ ہم پر باب علم اور علمی منسد ہے. وہ ہے دعویٰ قد ثبت عندنا عدم صحت. اور کہہ رہے یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی عدم صحت ہمارے نزدیک ثابت ہے. یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ باب علم تو صحیح ہے کہ منسد ہے، لیکن باب علم منسد نہیں ہے. اب باب علم، اب دیکھیے اگر مثال طور پر یہ بات آگے شرح کی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ بس یہ کہ ترجمے تو پیش کر کے نہیں کرنا ہے. اب جیسے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایک ہی لائن میں صحیح یہ دلیل دینی ہوگی کہ کیسے مصنف تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم صحت یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک. دلیل کیا ہے مصنف نے کہا کہ چونکہ اس سے پہلے کچھ روایات کے بارے میں مصنف نے کہا ہے کہ بعض متواتر روایتیں ہیں کہ جن کی حجیت، جن کی قطعیت ہمارے نزدیک ثابت ہے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے خود کہہ رہے ہیں لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم فی معظم ابواب الفقہ. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ منسد ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ باب ظن خاص، ظن مطلق نہیں، باب ظن یعنی وہی علمی، باب ظن خاص، بلکہ تھوڑا اور ترقی، بل العلم. یہ کب؟ یہ متواتر حدیث میں. یہ کیا ہے؟ یہ کھلا ہوا ہے فی معظم ابواب الفقہ. ٹھیک ہے. بڑے بڑے ابواب فقہ میں مسئلے کے بارے میں ہمیں کیا ہے؟ علم حاصل ہے، باب علمی ہے دونوں کو. فنہار ھذا دلیل من اساس. تو جب ہم نے کہا کہ اساس جو ہے وہ دلیل انسداد کا وہ یہی والا مقدمہ ہے، جب یہی مقدمہ ہمیں قبول نہیں ہے تو اصلاً یہ جو دلیل ہے یہ اپنی بنیاد سے ہی کیا ہے؟ باطل ہے اور ساقط ہے. انہار کہتے ہیں مطلب گر جانے کو، ساقط ہو جانے کو، ڈھہ جانے کو. واضح انشاءاللہ. آئیے مقدمہ ثانیہ وہ کیا کہ انہ لا یجوز اہمال و امتثال الاحکام الواقعیہ المعلومۃ اجمالا ولا یجوز طرحها فی مقام العمل. ہم دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اہمال کرنا احکام واقعیہ کا. کون سا احکام واقعیہ؟ جس کی صفت دیکھیے الواقعیہ کی صفت کے طور پر المعلومہ کو پیش کیا، یعنی ایسے احکام واقعیہ کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہے. ہاں اگرچہ علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہم پر کچھ احکام واقعیہ ہیں کہ جو بطور تکلیف ہم پر واجب کیے گئے ہیں، کچھ محرمات ہیں جو ہم پر بطور تکلیف ہم پر حرام کیے گئے ہیں. ولا يجوز ترکہ فی مقام العمل. ہمیں مقام عمل میں اس کو ترک نہیں کرنا ہے، نہیں چھوڑ سکتے ہم اسے. ٹھیک ہے. وَإِهْمَالُهَا وَتَرْكُهَا يَقَعُ بِفَرْضَيْنِ. ہاں کر کے جب آپ انہوں نے اس تعبیر سے پیش کیا ہے، بعض لوگ اس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں علم اجمالی ہے تکالیف کا. وَلَسْنَا كَالْبَهَائِمِ، بعض یہ بھی وہی استعمال کرتے ہیں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جب آپ کو علم ہو گیا کہ آپ مکلف ہیں،
آپ پر کچھ تکلیفات واجب ہیں یا حرام ہیں، تو کہہ رہے کہ اس سے آپ کب بری ہو سکتے ہیں؟ کہہ رہے کہ دو راستے ہیں، وہ اہمالھا، حاکم سے کہاں پلٹے گی؟ الاحکام الواقعی المعلومہ اجمالا، ٹھیک ہے، یعنی ایسے احکام جو واجب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان پر تکالیف ہیں، تو کہہ رہے یہ تکالیف کب محمل ہوں گے، آپ کب اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یقع فرض ہیں، یا تو آپ یہ سمجھ لیں اما بان نعتبر انفسنا کالبہائم، یعنی یہ کہہ لیں کہ بھائی ہم جانور ہیں، جو جس طریقے سے جانور پر کوئی تکلیف نہیں ہے ہم پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، یا والاطفال، جس طریقے سے بچہ مکلف نہیں ہوتا بھی مکلف نہیں ہے، لا تکلیف علیہ، ایک بات۔ دوسری بات وَإِمَّا بِأَن نَرْجَعَ إِلَىٰ أَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ وَأَصَالَةِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ وُجُوبَهُ وَحُرْمَتَهُ، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ کہ جہاں پر آپ کو وجوب اور حرمت کا علم نہیں ہے، تو آپ وہاں کیا کریں؟ اصالۃ البراء کو جاری کر دیں، جیسا بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ وَكِلَا الْفَرْضَيْنِ ضروری البطلان، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں فرض کون سا، یعنی یہ کہ ہم اپنے آپ کو بہائم وہ کر لیں، فرض کر لیں، یہ بھی ضروری البطلان ہے، اور یہ فرض کر لینا کہ اصالۃ البراء جاری کر لیں، یہ بھی ضروری البطلان ہے۔ دیکھیے لیکن اب اس پر آپ کو، اگر آپ شرح کریں گے اس عبارت کی، تو آپ کو دلیل دینی ہوگی۔ مصنف بس ضروری البطلان بدیہی البطلان کہہ کے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں کیسے ضرور بطلان ہے؟ کہا جی ہاں بالکل ضرور بطلان ہے۔ پہلا والا یعنی یہ کہ ہم بہائم نہیں ہیں، ہم اطفال نہیں ہیں، کہا اس لیے ضرور بطلان ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر، یعنی اس کو اس لیے کہیں چونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم مکلف ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، احساس البراء جاری نہیں کر سکتے، احساس عدم تکلیف کو جاری نہیں کر سکتے، کہ یہ کیوں ضرور بطلان ہے؟ احسن تم، کیونکہ اس سے مخالفہ قطعیہ لازم آ رہی ہے، واضح انشاءاللہ۔ المقدمۃ الثالثہ انه بعد فرض وجوب التعرض للاحکام المعلومہ اجمالا فإن الامر لتحصیل فراغ الذمہ منها يدور بین حالات اربع لا خامسۃ۔ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انسداد والوں نے اب تک دو باتیں آپ سے گویا قبولوا لی، ٹھیک ہے، کہ کیا کہ باب علم اور علم منسد ہے اور آپ مکلف ہیں اجمالاً۔ اب جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ہم مکلف ہیں، تو اب تیسرا مقدمہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ کو علم اجمالی ہے کہ آپ مکلف ہیں، تو آپ تکلیف کو کیسے آپ بری و ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں اس تکلیف سے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے اس کے 4 طریقے ہیں، کوئی اس کا 5واں طریقہ نہیں ہے۔ البتہ اس پر شرح میں ذرا وہ کیا گیا ہے، کہہ رہے کہ نہیں آپ 4 سے 5واں کہہ رہے ہیں، ہم 5واں 6واں بھی پیش کر دیں گے، بعد کہا کہ ہم قرا کر لیں مثلا، اس طرح کی چیزیں ہیں بہرحال۔ تو کہہ رہے کہ سب سے پہلا طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی جو تکلیف ہم پر واجب ہے ہم اس سے کیا کریں، کہ تقلید میرا انفتاح بابل، ہمارے نزدیک ہم انسدادی ہیں، ہم کیا کریں جو انفتاحی ہے ہم اس کی تقلید کر لیں، واضح انشاءاللہ۔ البتہ بھی اس سب ہر ایک کا رد آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم پیش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیوں یہ صحیح نہیں ہے، بات ابھی آگے آئے گی۔ دوسری بات الاخذ بالاحتیاط فی کل مسئلہ، 4 ہیں، دوسرا کیا کہ ہم ہر مسئلے میں کیا کریں، احتیاط کریں۔ تیسرا مسئلہ کہ الرجوع الی الاصل العملی الجاری فی کل مسئلہ من نحو البراء، کیا کریں کہ آپ اصول عملیہ جو ہر مسئلے میں جاری ہو، اور دیکھیے اصول عملیہ کیا ہوتا ہے، ہر مسئلے میں جاری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو اصول عملیہ ہوتے ہیں یہ تمام مسئلوں میں جاری ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کو کہتے ہیں قواعد کلیہ ہیں، جمیع ابواب فقہ میں یہ کسی خاص باب سے جو مختص نہیں ہے۔ لیکن الرجوع الی الاصل العملی، دیکھیے الجاری فی کل مسئلہ، الجاری اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا کی ضمیر جو پلٹے کس کی طرف، احسن تو اصل عملی کی طرف، یہ اصل عملی جاری ہے کہاں، فی کل مسئلہ، تمام ابواب فقہ میں، تمام مسائل میں، من نحو البراء والاحتیاط والتخیر والاستثناء، یہ 4 جو اصول عملیہ حسب ما یقتضی حل مسئلہ۔ ہاں جیسے مسئلے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ جو کیا تخیر کا محتاج ہو تو وہاں پہ تخیر آپ جاری کیجیے، بعض مسئلہ وہ ہے کہ جو استصحاب چاہتا وہاں پہ استصحاب کو آپ جاری کریں گے، بہرحال یہ تھی۔ اب چوتھا راستہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، الرجوع الی الظن فی کل مسئلۃ فیہا ظن بالحکم، ہاں کہہ رہے کہ کیا کریں، ہم ظن کی طرف رجوع کریں ہر مسئلے میں، جس مسئلے کے بارے میں آپ کو کیا ہو
زن ہو رہا ہے حکم کا، مثال کے طور پر اس کے جواز کا، اس کے حرام کا، کسی کے وجوب کا، تو آپ اسی زن کے مطابق عمل کریں. وفی ما ادا یرجع اصول عملیہ. ہاں کریں جس بارے میں آپ کو زن ہوا آپ زن پر عمل کریں، جہاں زن نہیں ہو رہا وہاں پر اصول عملیہ کر لیں. یہ چوتھا راستہ. ولا يصح الاخذ بالحالات الثلاثه الاولى فتتعين الرابعه. یہ ساری باتیں وہی انسدادیوں کی ہیں. اب جب کہا کہ ہمارے پاس 4 راستے ہیں مریوز ذمہ ہونے کے، خود کہہ رہے کہ ان 4 میں سے 3 راستے جو درست نہیں ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، جب 3 نہیں ہے اور 5واں کوئی ہے نہیں، اب انہوں نے کہا کہ کوئی 5واں راستہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، 4 راستے ہیں اور ان میں سے 3 غلط ہیں. فتتعین الرابعہ، تو چوتھا راستہ معین ہے. اور وہ کیا کہ آپ زن کے اوپر عمل کریں، اور یہی ہم وثبت المطلوب، وہی ہم کو ثابت کرنا تھا. ٹھیک ہے، یہ انسدادی کہہ رہے ہیں. اب آئیے خود یہ کے بعد دیگر جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے پہلا راستہ صحیح نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا. اما الاولی، پہلا مقدمہ وہ کیا؟ وہی تقلید الغیر فی انفتاح باب العلم فلا یجوز. ہم نے جو یہ کہا کہ جو انسدادی ہے وہ تقلید کر لے انفتاحی کی، کہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ دلیل سنیے. لأن المفروض ان المکلف یعتقد بالانسداد، اس لیے کہ ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ جو انسدادی ہے وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ باب علم اور علمی کیا ہے؟ منسد ہے. فکیف یصح لہ، لہو کی زمین کیا پلٹے گی؟ للمکلف نہیں، للمکلف، مکلف یعنی مکلف نہ رجوع کرے گا. فکیف یصح لہ الرجوع الی ما یعتقد بخطئہ، یعنی جب تو وہ کہ جو مکلف ہے، جو انسدادی ہے، وہ کسی ایسے کی طرف رجوع کیسے کر سکتا ہے، کسی ایسے کی تقلید کیسے کر سکتا ہے کہ جو اس کے مطابق کیا ہے؟ خطا عقیدہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ عَلَى جَهْلٍ، اور اس کے مطابق کیا ہے؟ وہ جاہل ہے. اور تقلید کس کی ہوتی ہے؟ عالم کی ہوتی ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ہم نے کیا کہا کہ پہلا مقدمہ درست نہیں ہے. دوسری بات ہم نے کیا کہا کہ ہر مسئلے میں احتیاط کر لیں. وَهِيَ الْأَخْذُ بِالْاحْتِيَاطِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، یہ جو بات ہم نے کہی. فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ حافظ کہاں پلٹے گی؟ یہ آپ لوگوں کا امتحان نہیں ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے توجہ رہے گی اور ضمیر وغیرہ پلٹائیں گے تو عبارت حل ہو جائے گی فوراً. ہاں احسنت. اس سے کیا ہوگا؟ وَهِيَ الْأَخْذُ بِالْاحْتِيَاطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْاحْتِيَاطِ الْعُسْرُ وَالْحَرْجُ، کہ ہر مسئلے میں ہم احتیاط نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عسر لازم آ رہا ہے، اس سے حرج لازم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب قرآن مجید نے صاف طور پر منع کیا لا اکراہ فی الدین، لا حرج فی الدین، حدیث کے جملے ہیں. الشدیدان، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ عسر و حرج. الشدیدان یہ صفتیں دونوں. ٹھیک ہے، بل یلزم اختلاف، ہاں بلکہ اور تھوڑا ترقی کر رہے ہیں. عسر و حرج تو چھوڑیے، کیا ہے؟ اختلال نظام لازم آ رہا ہے. مطلب حیات دنیا ہی نہیں چل سکتی. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ روزانہ جو ہے مطلب چاروں سمت جو ہے کیا ہے 5 نمازوں کو پڑھیں، تو مطلب کیا ہے کہ آپ کام دھندہ چھوڑ دیجیے، پڑھائی لکھائی چھوڑ دیجیے، بس نماز پڑھیے. یہ تو بس ایک عبادت، ایک نماز کی مثال ہے. اس طریقے سے اگر ہر مسئلے میں کہہ دیا جائے تو اس سے کیا ہے؟ اختلال نظام لازم آ رہا ہے. بل یلزم اختلاف نظام لو کلف جمیع المکلفین بذلک، اگر تمام مکلفین کو اس بات کا مکلف قرار دے دیا جائے تو اس سے کیا ہے؟ نظام میں خلل واقع ہو رہا ہے، اور یہ قبیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا مقدمہ بھی صحیح نہیں ہے، باطل ہے. تیسری بات وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهِيَ الْأَخْذُ بِالْأَصْلِ الْجَارِي، ہم نے کہا کہ وہ اصول عملیہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہیں وہ جاری کریں گے، لیکن فَلَا يَصِحُ أَيْضًا، کہ یہ بھی جاری نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ لِوُجُودِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ بِالتَّكَالِيفِ، آپ کیسے اصول عملیہ جاری کر سکتے ہیں؟ مثال طور پر برات کیسے جاری کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو علم اجمالی ہے کہ آپ پر کچھ چیزیں واجب ہیں اور آپ کر دیں گے برات، یعنی کہ مثلا وہ کچھ انجام ہی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، ولا يمكن ملاحظة كل مسألة على حدة غير منضمة إلى غيرها من المسائل المجهولة الحكم. ہاں، اور کہہ رہے کہ اور ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملاحظہ کرنا ہر مسئلے کا الگ الگ. ٹھیک ہے، غیر منضمة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. یہاں پہ تھوڑا سا اس عبارت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا غور کرنے والی بات ہے. دیکھیے ہم نے کیا کہا، 2 باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ عبارت جو ہے سمجھنے والی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ اصول عملیہ کو جاری کر دیں. تو اصول عملیہ کے بارے میں کیا ہے؟ اصول عملیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو جاری ہوتے ہیں تمام ابواب فقہ میں. ٹھیک ہے، یعنی اصول عملیہ کسی خاص الگ الگ مسئلے میں جاری نہیں ہوتے، مخصوص نہیں ہوئے کسی مسئلے سے. ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 راستے ہیں اصول عملیہ کے. یا تو آپ یہ کریں کہ ہر مسئلے کو علیحدہ، ٹھیک ہے، جس کا کسی اور سے ربط نہ ہو، اس کو الگ الگ لحاظ کریں.
پھر اس میں جو کیا کریں اصول عملیہ کو جاری کریں. ٹھیک ہے. جتنے بھی ابواب فقہ ہیں طہارت سے لے کر دیات تک ہر ایک کا اپنا الگ الگ جو مسئلہ ہے اس کو لحاظ کیا جائے اور اس میں کیا کریں جو جس اعتبار سے اس میں جس مسئلے میں جو اصول عملیہ جاری ہو رہا ہے اس کو جاری کرتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ والا مسئلہ اس کا کوئی ٹچ نہ ہو دوسرے مسائل سے. ایک حل یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ نہیں ایک مسئلے کو اس مسئلے سے ملتا جلتا جو اور بقیہ ابواب فقہ میں جو مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان سب کو ایک ساتھ لحاظ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کیا کریں اصول عملیہ کو جاری کریں. بات واضح ہے؟ تو اعتراض کس میں لازم ہے کس سے آئے گا؟ کہا کہ جب آپ ایک مسئلے کو ٹھیک ہے دوسرے مسئلے سے جوڑیں گے جو ملتے جلتے مسائل اس میں اصول عملیہ تو وہاں پر اشکال لازم آئے گا. لیکن جو پہلا والا مسئلہ اگر ہر مسئلے کو آپ علیحدہ لحاظ کر رہے ہیں اور اس کا جو حکم ہو رہا ہے اس میں اصول عملیہ جاری کر رہے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن مصنف کہنے کہ یہ چیز بہت سخت ہے کہ انسان اس طریقے سے کسی مسئلے کو لحاظ کرے کہ اس کا کوئی ربط جو کیا دوسرے سے نہ ہو اور اس میں جو اصول عملیہ کا تقاضا اس کو کرے تو یہ بہت سخت بات ہے. اس لیے دیکھیے اصول عملیہ کہتے ہیں کسے ہیں کہ وہ اصول وہ قواعد ہیں کہ جو عام طور سے تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ پہلی والی صورت میں اعتراض نہیں آئے گا دوسری والی صورت میں اعتراض آئے گا. آپ دیکھیے عبارت کہ ولا يمكن ملاحظۃ کل مسئلہ علیحدہ. تو کہہ رہے کہ دیکھیے اشکال نہیں آتا کب جب آپ ہر مسئلے کو علیحدہ فرض کرتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ آپ ہر مسئلے کو علیحدہ فرض نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ولا يمكن ملاحظۃ کل مسئلہ علیحدہ غیر منظم. اس طریقے سے علیحدہ فرض کریں کہ اس مسئلے کا کوئی نظم نہ ہو کوئی ربط نہ ہو کس سے الی غیر من المسائل الاخرى دوسرے مسئلے سے کوئی اس کا ربط نہ ہو. المجہولۃ الحکم کہ جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں ہے. تو الحاصل خود کریں کہ ان وجود العلم الاجمالی بوجود المحرمات والواجبات فی جمیع المسائل مشکوکۃ الحکم یمنع من اجراء اثارۃ البراءۃ والاستصحاب ولو فی بعضها. کہہ رہے کہ حاصل کلام ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں محرمات و واجبات بطور تکلیف ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے کہ ہم پر کچھ چیزوں کو خداوند عالم نے واجب کی ہیں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو جب ہمیں اس بات کا علم ہے ٹھیک ہے تو اس علم کے ہوتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں اصول عملیہ میں سے براءت اور استصحاب کو جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ولو فی بعض چاہے وہ بعض مسائل میں ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا راستہ بھی وہ تیسرا مقدمہ بھی باطل. اب رہا چوتھا مقدمہ. ٹھیک ہے. وہ کیا کہ ہم جو زن ہو رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں. انه بعد ان ابطلنا الرجوع الى الحالات الثلاث ينحصر الامر في الرجوع الى الحاله الرابعه في المسائل التي يقوم فيها الظن. ٹھیک ہے. جب ہم نے ان تین راستوں کو باطل کیا تین مقدمات کو تو کیا ہے ایک امر جو منحصر ہو جاتا ہے کس میں کہ ہم چوتھے راستے میں. ٹھیک ہے. چوتھا راستہ کیا ہے کہ وہ کیا کہ فی المسائل التي يقوم فيها الظن کہ ہم کیا کریں اس مسئلے پر عمل کریں یعنی زن کے مطابق جس مسئلے میں جو زن ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہم عمل کریں. وفیہا یدور الامر بین الرجوع الیہا. اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جب وہ تین راستے ہم نے نہیں کیے زن کے اوپر عمل کیا ٹھیک ہے تو اب جب یقین نہیں ہے آپ کو تو پھر دو راستے ہوں گے یا تو ہم زن پر عمل کریں ٹھیک ہے یا وہم کے اوپر عمل کریں. مثال کے طور پر آپ کو کسی مسئلے کا 100% علم نہیں ہے ٹھیک ہے تو دو راستے ہوں گے ٹھیک ہے. یا تو آپ کو 50 سے زیادہ 50 اور 100 کے بیچ میں احتمال ہوگا ٹھیک ہے زن ہوگا یا پھر 50 سے نیچے وہم اور شک کا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہاں پر. لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں عفواً یہ انسدادی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو حالتیں ہیں آپ عمل کر سکتے ہیں یا تو وہم کے اوپر 50 سے نیچے یا 50 سے اوپر زن کے اوپر. لیکن ان دونوں میں سے معین کیا ہے کہ آپ زن پر ہی عمل کریں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ زن کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے زن کے ہوتے ہوئے وہم کے اوپر عمل کرنا کیا ہے اس سے اشکال لازم آ رہا ہے کیا ترجیح بلا مرجح. سمجھ رہے ہیں. وفیہا یدور الامر بین الرجوع الى الطرف الراجح فی الظن وبین الرجوع الى الطرف المرجوح. ٹھیک ہے. فیہا کی پلٹے کی ما یقوم فیہ الظن یعنی وہ جس کے اوپر ما ہے ما موصولہ یعنی جس کے اوپر زن ہو رہا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں امر دائر ہوگا دو چیزوں میں ٹھیک ہے. یا تو آپ طرف راجح کی طرف کیا کریں رجوع کریں اخذ کر لیں ٹھیک ہے وہ بین طرف المرجوح یا پھر طرف مرجوح کی طرف یعنی وہی جس کو موہوم کہتے ہیں وہم کہتے ہیں 50 سے نیچے.
ولا شک فی ان الاخذ بطرف المرجوح ترجیح للمرجوح ولا راجح. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجح کے اوپر مرجوح کا ترجیح دینا یہ کیا ہے؟ قبیح ہے. یہ ہم شیعہ ایسا بہرحال نہیں کر سکتے، سنی ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہوا قبیح عقلاً، یہ کیا ہے؟ یعنی راجح کے ہوتے ہوئے مرجوح کو ترجیح دینا یہ عقلاً قبیح ہے. واضح انشاءاللہ. وعلیہ فیتعین الاخذ بالظن ما لم یقطع بعدم جواز الاخذ به کالقیاس. بس اگر ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تینوں راستے باطل ہیں تو ایک راستہ ہے وہ کیا؟ ظن کے اوپر عمل کرنا جو ہے کیا ہے؟ متعین ہو جاتا ہے. ہاں ہم ہر ظن کے اوپر نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو، ما لم یقطع بعدم جواز، ہر ظن پہ آپ عمل کر سکتے ہیں مگر اس ظن پہ عمل نہیں کر سکتے کہ جس کے اوپر دلیل قطعی ہو کہ یہ ظن قابل عمل نہیں ہے، جیسے قیاس. ٹھیک ہے، چونکہ ائمہ معصومین نے سخت منع کیا ہے قیاس کے اوپر عمل کرنے سے. واضح انشاءاللہ. اور جب یہ معین ہو گیا ظن کے اوپر عمل کرنا تو کہہ رہے وہ المطلوب، یہ دلیل انسدادی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا مطلوب تھا کہ ہم آپ کو ظن کی حجت ثابت کر دیتے ہیں. وفی فرض الظن المقطوع بعدم حجیتہ یرجع الی الاصول العملیہ. ٹھیک ہے، ہاں اب کہہ رہے کہ بھائی آپ نے تو یہ صورت بتا دی اس مسئلے کا کہ جس میں آپ کو ظن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تھا اس کے بارے میں آپ کو ظن ہو گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس ظن کے مطابق عمل کریں گے. لیکن بعض مسائل ایسے بھی ہوں گے جب ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں ہمیں ظن نہیں ہوگا تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو کہہ رہے کہ ایسے مسائل جس میں آپ کو ظن نہیں ہو رہا ہے آپ کیا کریں؟ اصول عملیہ کے اوپر رجوع کر لیجیے. واضح؟ یعنی یہ عبارت گویا کہ ایک بار گزر چکی ہے اس سے پہلے، یاد ہے؟ ابھی پرویت کو گزری ہے. وفی فرض، یہ وفی اس کو بدل سکتے ہیں صورت، وفی صورت الظن المقطوع بعدم حجیتہ، وہ ظن کہ جس کے بارے میں آپ کو قطع ہے کہ یہ کیا حجت نہیں ہے، تو کیا کریں گے اس میں؟ ہم کہیں گے یرجع الی اصول العملیہ، وہاں پر آپ اصول عملیہ کا رجوع کریں. کما یرجع الیہا، حاکم نے کہاں پڑھ لے گی؟ کما یرجع الیہا فی المسائل المشکولۃ لا یقوم فیہا ظن اصلا. جیسے کیا ہوتا ہے؟ جیسے عام طور سے ہاں اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ایسے مسائل میں کہ جو مشکوک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی مشکوک مسائل ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر اصول عملیہ رجوع کرتے ہیں. جس طریقے سے بقیہ مسائل میں رجوع کرتے ہیں اس طریقے سے اس مسئلے میں بھی جب ظن نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں گے؟ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. ولا زیر حینئذ بالرجوع الى الاصول العملیہ لانحلال العلم الاجمالی بقیام الظن فی معظم المسائل الفقہیہ الى علم تفصیلی بالاحکام التي قامت علیہا الحجہ. ٹھیک ہے، ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رجوع کریں کس کے اوپر؟ اصول عملیہ کی طرف، جبکہ ہم نے کیا کہا ابھی تو اس سے پہلے آپ نے کہا تھا گویا کہ یہ یہاں سے ولا زائرہ سے یہ کیا ایک اشکال مقدر کا جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اشکال مقدر کیا ہے کہ بھائی ہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر ظن ہو گیا آپ کو مسئلے میں تو آپ ظن پر عمل کریں گے، ظن نہیں ہو رہا ہے مسئلے میں تو کیا کریں گے؟ اصول عملیہ پر عمل کریں گے. تو ان پر اشکال مقدر ہے، یہ ولا زائرہ سے یہ اشکال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہم نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ جو جب تیسرے نظریے کو آپ نے باطل کیا، تیسرے مقدمے کو، وہی تو تھا اصول عملیہ پر رجوع کرنا. تو آپ نے کیا کہا تھا کہ ہمیں چونکہ علم اجمالی ہے، ہم مکلف ہیں، تو پھر آپ پر وہی والا مسئلہ آئے گا، یہاں پر بھی اعتراض آئے گا، ہے نا؟ کہ جب آپ نے وہاں پر اس طریقے سے کہا تھا کہ اصول عملیہ رجوع نہ کرنا، یہاں پہ وہی مسئلہ ہے، پھر آپ کیوں اصول عملیہ رجوع کروا رہے ہیں؟ بات اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ ولا زیر حینئذ بالرجوع الی الاصول العملیہ، کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اصول رجوع کریں گے، یہاں پر وہ والا اشکال لازم نہیں آئے گا جو اس سے پہلے آ رہا تھا. یہ تکلیف علم اجمالی میں کیوں؟ لانحلال العلم الاجمالی بقیام الظن فی معظم مسائل الفقہیہ. ہاں کیوں؟ دیکھیے علم اجمالی تھا نا، اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ جو کہ آپ کو علم اجمالی تھا کہ آپ مکلف ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی منحل ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب گویا کہ منحل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم گویا علم اجمالی ختم، اب علم اجمالی نہیں ہے. تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ وہاں یہ کہا تھا کہ چونکہ علم اجمالی ہے، مکلف ہیں آپ، تو آپ علم اجمالی کے ہوتے ہوئے آپ اصول عملیہ جاری نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر اصلا علم اجمالی ہی نہیں ہے بلکہ وہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرف کیا ہو گیا؟ پلٹ گیا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اگر دیکھیے اس عبارت کو سمجھنا ہے آپ کو تو پہلے آپ اس اشکال مقدر کو لکھیں. جب تک اس اشکال مقدر کو نہیں لکھیں گے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں ولا زیرہ ولا اشکال حین اذن. ٹھیک ہے. حین اذن بالرجوع حین بعد عمل بمطلق الظن. ٹھیک ہے. بالرجوع الی الاصول العملیہ کہ ہم کیا کریں اصول عملیہ رجوع کریں. کیوں اشکال تو وہی آئے گا علم اجمالی کرے کہ نہیں یہاں پہ علم اجمالی انحلال علم اجمالی جو کہ اب علم اجمالی یہاں پر ختم ہو گیا. کب کیسے بقیام الظن فی معظم المسائل الفقہیہ الی علم تفصیلی بالاحکام التي قامت علیہ الحجہ. کیوں اس لیے کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں بدل گیا یعنی اس بات میں کہ آپ کو ظن قائم ہو گیا کہ معظم ابواب فقہ میں کیا ہے حجت ہے آپ کے اوپر ظن کے اوپر عمل کرنا. ٹھیک ہے. وشک بدوی فی الماء الاخرى اور بعض اس میں کیا ہے کہ شک بدوی ہے. شک بدوی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سا ادنا سے آپ تعامل کر لیں تو وہ دور ہو جاتا ہے. فتجری فیہا الاصول جب اس طریقے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں. واضح انشاءاللہ عبارت. اب آئیے یہاں تک کی بات کیا تھی وہ انسدادیوں کی بات تھی. ٹھیک ہے. اب مصنف رد انہوں نے مصنف نے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہی رد کر چکے ہیں اور جب پہلا مقدمہ ہی رد بیان کیا تھا تو اسی میں مطلب انہوں نے رد کر دیا. کہا کہ جو اساس ہے وہی باطل ہے. اس لیے انہوں نے الگ سے کوئی دلیل نہیں دی. ہاں ذہی دیکھیے ہاں ذہی خلاصہ تو مقدمات دلیل انسداد یہ جتنی باتیں تھیں یہ کیا ہے یہ خلاصہ تھا تفصیل نہیں ہے یہ 2-2.5 صفحے میں اب تک ہم خلاصہ بیان کر رہے تھے دلیل انسداد کا. وفیہا بحث دقیقہ طویلۃ الذیل اس میں بہت سے دقیق مسائل ہیں دقیق بحثیں ہیں اور طویل بحثیں ہیں کہ لا حاجت لنا بہا اسے ذکر کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ویکفی ما ذکرنا ہو انہا بالاختصار جو ہم نے ذکر کیا ہے اختصار کے طور پر وہی کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.